سلام پیش کرتی ہوں۔ یہ عزادار جوگ تر جوگ اس مجلس عزا میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد مجلس اسٹارٹ ہو جائے گی اور یہ عزادار یہی حب سے، یہی شان و شوکت سے، یہی دل کی سے آتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ عزادار جوش و ولولے کے ساتھ آ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا پرسہ دینے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو نظر و نیاز کا بھی اہتمام ہو رہا ہے۔ سبیلوں کی تیاریاں ماشاءاللہ، جزاک اللہ، مولا انہیں سلامت رکھے تا دم مرگ، یوں ہی یہ عزاداری قائم و دائم رہے۔ یہ نمائش چوراہے کا ایریا ہے، یہ مین نمائش ہے۔ عزاداروں کی تعداد پے در پر بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے آ رہی ہیں۔ بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان پے در پہ آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، مولا انہیں سلامت رکھے۔ اداروں سے ملاقاتیں کرتا ہے، لوگوں سے، شخصیات سے ملاقاتیں کرتا ہے۔ مجھے تو تعجب ان لوگوں پر ہے کہ جو عقیدت مند لوگ ہیں کہ وہ کیسے بہکاوے میں آ گئے۔ تمہیں یہ یاد آ گیا کہ 3 محرم کو پنڈی میں جو ہوا وہ 70 سالوں میں نہیں ہوا؟ غلط کہتے ہو۔ اس ملک میں خلافت کے موضوع پر مناظرے ہوئے، قدرت کے موضوع پر مناظرے ہوئے، پہلی دفعہ کب ہوا ہے؟ اس ملک کے اندر مناظروں کی ایک طویل ریکارڈ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کتنا رش لگا ہوا ہے، کتنا مجمع، کتنے اہل بیت یہاں پر جمع ہوئے، اہل بیت کے ماننے والے یہاں پر کتنے جمع ہو گئے ہیں۔ یہ شیعان علی حیدر کرار کا مجمع، یہ بنت علی کے دل کی دعا ہے، کیا دعا ماتم حسین، ہر دور ہر صدی کی صدا ماتم حسین۔ فکر یزید نے بہت کی ہے کوششیں، لیکن کہاں کسی سے رکا ہے ماتم حسین۔ ارے دیکھتے رہو، یہ تو دعائے سیدہ ہے، کس طرح روک پاؤ گے؟ یہ تادم مرگ یوں ہی قائم و دائم بلکہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اے یزید، تمہارے منہ پہ تماچوں کی مار، یہ دیکھو کہ تم اسے روکنا چاہ رہے ہو، یہ نہ رکے گا۔ تم یہ نہ سوچو اے یزیدیوں کس طرح بند کر پاؤ، یہ تم دیکھ رہے ہو جیتا جاگتا حسین کا معجزہ، جسے تم بند کرنا چاہ رہے ہو۔ ارے یہ تو تمہاری خواب خیالی ہے جسے تم بند کر رہے ہو، یہ بند نہ ہوگا میرے حسین کا غم۔ چپل پہنی ہوئی ہے۔
ہمارے پیڑ میں موجود ہے، بچے کے گھر والے اگر ہمارے موجود ہیں تو ساتھ میں حدیث کا اس کی حضور کرتے ہیں. ہم ساتھ میں حدیث کا اس کی حضور بول رہے ہیں. آپ اس کو کبھی میں کرتے جا رہا تھا عزاداران امام حسین یہاں زنجیر زنی کر رہے ہیں. یہاں کچھ لوگ اپنی اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے رہے ہیں. اسکاؤٹس اپنی ڈیوٹی کو انجام دے رہے ہیں اور عزاداروں کے لیے ایک آسان پیدا کر رہے ہیں، ایک آسانی پیدا کر رہے ہیں. یہ رفیقات کربلا یزید اس کربلا کے منظر کو کبھی بنا یزیدیوں نے کہا کہ اس جلوس کو بند کیا. یہ مولانا اب اپنے گھر کی طرف، اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. جزاک اللہ، مولا ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ ہم سب کے اوپر سلامت رکھے. پروردگار عالم ان کو طول عمر عطا فرمائے، ان کی ہر نیک دلی جائز حاجتوں کو فرمائے، ان کے اوپر سایہ جہردہ معصومین رہے. یہ ذاکر حسین یہ بس اپنے گھر کی طرف، اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. یہاں اتنا رش ہے، ارے یہ تو ایک پاکستان کو کربلا بنا دیا، یہ کربلا ہو گیا. ارے کربلا میں یہ رش، آج ہم کربلا کا رش یہاں دیکھ رہے ہیں. آج ہمارے پرسے کو قبول کرے بی بی فاطمہ، ہم سب کے پرسے کو قبول کرے. ہم یہاں سب کے سب آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں کربلا والے. ارے شام سے زینب آئی ہے نا، بھائی کا پرسہ بھائی کی تدفین کے لیے آئی ہے. ارے میں یہاں بیٹھے ہوئے حسین کی ماں کو پرسہ دوں گی، ان کے مظلوم لال کا. میرے اس پرسے کو قبول کرنا. ارے سلامت رہے یہ عزادار اور عزادار یہ حسین. اس میں فاطمہ زہرا کی دعا، کوئی مائی کا لال سے کبھی بھی بد نہیں کر سکتا. آج چہلم کا وہ دن ہے کہ جس دن امام حسین کو پانی دیا گیا تھا اور ان کی چادریں لوٹائی گئی تھی بیویوں کی. تو جب ایک مرتبہ یزید جب پانی پی رہا تھا تو وہ پانی پیتے وقت بے ساختہ معجزتاً اس کے منہ سے یہ نکلا تھا، پر یزید لعنت کے مائی نے پانی امام پہ بند کر دیا. اس نے اپنے آپ پر لعنت برسائی اور پھر وہ پانی پی گیا. جب وہ پانی پی چکا اور سیراب ہو گیا تو اس کے ہوش ٹھکانے آئے. کہا یہ میں نے کیا کیا؟ یہ تو میں نے اپنے آپ پر لعنت ملامت کر دی. تو یہ ہے ہمارے حسین، جو جھوٹ تھا وہ جھوٹ ہے، جو سچ ہے اور جو حق ہے وہ سامنے آ گیا ہے. ایک مرتبہ معلوم ہے جب شام کا وقت، جب کچھ گہرا وقت ہونے لگا تو یزید اپنے محل میں آرام کے لیے جانے لگا تھا. اور وہ جب آرام کے لیے پہنچا تو جیسے ہی آنکھ بند کرتا تو جو ہے وہ دھڑک کر اٹھ جاتا اور اس کی آنکھ کھل جاتی. یہ کئی بار ہوا. جب یزید کی ماں جب اس کے حجرے میں آئی تب اس نے کہا، اے یزید کیوں تو نہیں سو رہا؟ تو تیرے مشن میں کامیاب ہو گیا. تو نے نبی زادیوں کو بے مخنا و چادر سر دربار پھرا
قتل کر دیا تو اب تجھے کیوں چین نہیں، کیوں نیند نہیں آ رہی؟ تو ایک مرتبہ یزید جواب دیتا ہے ماں مجھے جب میں آنکھ بند کرتا ہوں نا تو حسین کی ماں فاطمہ آتی ہے اور کہتی ہے اے یزید میرے سحر روز کے منہ کے پیاسے حسین نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ ارے ننھے علی اصغر نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ میرا بچہ سحروز کا بھوکا پیاسا تھا، وہ بے قصور تھا، اس نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ ماں مجھے حسین کی ماں فاطمہ کی یہ آواز سنے نہیں، تو اب میں کہوں کہ تو نے آرام کر لیا بہت، اب تو مرے دم مر اسی طرح آرام کو تڑپتا رہے گا، تجھے کوئی آرام نہ ملے گا، بٹ دشمنان اہل بیت اللہ نا تو بے شمار۔ یہ ماتم حسین یوں ہی پڑھتا رہے گا، یہ عزاداری حسین یوں ہی چلتی رہے گی۔ مولا سلامت رکھے ان آزادار ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، سب کو سلامت رکھے۔ یہاں سبیل امام حسین اور سبیل عزت علی اصغر کے نام پر سبیلوں کا اہتمام کیا ہے۔ ان سبیلوں پر کوئی کھانا، کوئی شربت کی سبیل لگائے ہوئے ہیں، کوئی پانی کی سبیلیں لگائے ہوئے ہیں، اور کسی نے کھانے کا اہتمام کیا ہوا ہے، جس نے امام حسین علیہ السلام پر کھانا اور جو ہے پانی بند کر دیا تھا، ان کی یاد میں آج ان لوگوں نے آج یہاں پر پانی کی سبیلوں کو عام کیا گیا ہے، اور یہاں پر شربت اور بہت ساری ایسی چیزوں کا اہتمام کیا گیا جن کو کربلا میں امام حسین کو زہر روز کا بھوکا پیاسا مار ڈالا تھا۔ اے یزید، یہ وہ یزید تھا۔ آج یہ یزید کو دیکھو، یہ دیکھو کہ یزید تو نے ایک بوند پانی کے لیے تڑپایا، یہاں پر کتنا مجمع پانی بہائے چلے جا رہا ہے، یہاں پانی کو مستقل اہتمام کہ جتنا سیر و سیراب کر رہا ہے یہاں کے مجمع کو، یہاں پر وہ ہے جب پروردگار یا امام حسین، کبھی بھی امام حسین محتاج نہ تھے پانی کے، لیکن مصلحت الہی یہی تھی کہ صبر کرنا تھا۔ یہ صبر نے آج یہاں پر سبیلوں کا، کھانے کا اتنا اہتمام کیا، جگہ جگہ سبیلوں کی سبیلیں لگائی گئی ہیں۔ شیخ فوز حسین جس نے چہلم کا جلوس نمائش چورنگی پر اور اب یہ اختتام پذیر ہونے کو ہے۔ یہ جلوس بڑی شان و شوکت اور بہت اہتمام سے نکالا گیا ہے۔
یہ اس وقت کا بہت بڑا جلوس، بہت بڑا اجتماع، جزاک اللہ. یہاں کے یہ دیکھیں یہاں کا بنی صدقہ بھی اب
جلوس بھی اب اختتام ہونے کو ہے. شام ہو رہی ہے اور اپنے فارسوں کے پاس بیویاں بیٹھی اپنے اپنے مسائل کو بیان کر رہا. کوئی اپنے بیٹے کو پرسہ دے رہا, کوئی اپنے بھائی کا پرسہ لے رہا, کوئی بھائی کے لاج پر بیٹھا, کوئی اپنے بچوں اپنے وارثوں کے پاس بیٹھا سوگ منا رہا ہے. اور وہ یہی کہہ رہا ہے, یقیناً بیویاں یہی کہہ رہی ہوں کہ اب میں مدینے کس طرح جاؤں, میں بن بھائی کے مدینے کیسے جا سکتی ہوں, میں بن اپنے فارس کے مدینے کیسے جا سکتی ہوں. ارے مدینے والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی, میں اپنے سوغات کیا لائی, کیا بھائی کا جلا کرتا, کیا بہن کی چھنی چادریں, کیا زینب کی ردائیں ڈھونڈی میں, مگر یہ اب یہ اختتام پذیر ہونے کو ہے, جہلم کا وقت ختم ہونے کو ہے. بچے تو اگلے برس
ہم ہیں اور یہ غم پھر جو چل بسے تو یہ اپنا سلام میں آخر ہے. محمد علی کاشمی میں پہنچ گئے اپنی گاڑی پر. بولتی جاؤ. یہ جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ قافلہ بنی اسد ہے، اور قافلہ بنی اسد جو ہے وہ عاشور، ان کی روایت یہ ہے کہ وہ عاشور والے دن آئے تھے، اور جب امام حسین علیہ السلام نے زمین کربلا خریدی تھی تو جو ہے قبیلہ بنی اسد والوں سے ہی خریدی تھی، اور انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ جو ہے کہنا چاہیے ہم یہ زمین خرید رہے ہیں تو جو میرے زوار آئیں ان کو 3 دن ٹھہرایا جائے اور ان کے طعام کا بندوبست کیا جائے. اور قافلہ بنی اسد والوں کو ایک اور، قبیلہ بنی اسد والوں کو ایک اور وصیت کی تھی، وہ یہ کی تھی کہ جب ہمارے لاشوں کو پامال کیا جائے اور شام غریبہ آئیں تو تم لوگ آنا اور ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا، ایک ایک مٹھی خاک اس پہ ڈال دینا. اس کے بعد قافلہ بنی اسد کے قبیلہ بنی اسد کے مردوں کو بھیجا اور کہا کہ عورتوں کو بلا کے لاؤ. امام حسین نے پھر عورتوں سے خطاب کر کے کہا کہ اگر تمہارے مرد شرما جائیں اور وہ نہ آئیں تو تم لوگ حجاب میں آنا اور ہماری لاشوں پر ایک ایک مٹھی خاک اڑا دینا. اس کے بعد عورتوں کو بھیجا اور کہا کہ بچوں کو بلا کے لے کے آؤ. بچوں کو بلایا گیا اور امام حسین نے بچوں سے کہا کہ اے بچوں، اگر عورتیں نہ نکلیں اور تمہارے گھر کے مرد نہ نکلیں تو تم لوگ کھیلتے ہوئے آنا اور ہماری لاشوں پر ایک ایک مٹھی خاک کی ڈال دینا تاکہ ہمارے لاشوں کی بے حرمتی نہ ہو. تو یہ نشانیاں جو نکل رہی ہیں قافلہ بنی اسد کی، قبیلہ بنی اسد کی، وہ اسی یاد میں نکالی جاتی ہیں کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام باعجاز امامت تیسرے دن کربلا میں آئے تھے تو قبیلہ بنی اسد کے مردوں کے ساتھ مل کر لاشوں کو ڈھونڈا گیا تھا اور پھر تدفین کی گئی تھی اور گنج شہیدہ بنائی گئی تھی.